وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ان کا ایک فیصلہ ہمارے لیے اس جہان میں بھلائی کا سب سے بڑا سامان بن کر رہ گیا. ایک فیصلہ جس وقت میں تقسیم ہوئی ہے تو کتنے ہی مخلص ایسے تھے جنہوں نے حضرت جی سے کہا حضرت ہم بھی ہندوستان چھوڑ کر چلے. آپ رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ لیا تھا کیونکہ صدیق اکبر کی اولاد ہے. جیسے انہوں نے فیصلہ لیا تھا ینقص الدین وانا حی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا دین میٹے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے بھی فیصلہ لیا تھا کہ میں ہندوستان کو باطل اور کفر کے حوالے چھوڑ کر نہیں جا سکتا. جب مسلمان اپنا دین چھپانے لگے، داڑیاں کٹوانے لگے، پیشانیوں سے سجدے کے نشان مٹانے لگے، اس وقت میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے بڑی سنت پر عمل کیا. ایسی بڑی سنت ہے کہ دنیا کے تمام باطل پر واقعی سنت بھاری، اور وہ ہے اللہ کے راستے کا پیدل خروج. کیونکہ جو پیدل جماعتیں چلتی ہیں وہ اسلام کا رنگ اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے، اور جہاں سے گزرتی ہے اسلام کا رنگ چھوڑتی ہے. کہ اسلام ایک صدر سے گزر رہا ہے جماعت کی شکل میں، اور برہنہ عورتیں کھڑی ہیں، اور امیر المومنین کا خط صرف ایک آیت کے ساتھ جاتا ہے، سورہ نور آیت 30 قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ایمان والوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. اور یہ اسلام قافلے کی شکل میں ان عورتوں کے سامنے سے گزر گیا، ایسا رنگ چھوٹا ہے کہ ساری عورتوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ دیا. پیدل جماعتوں کی خروج کی برکات ہے. حضرت کو بھی پتہ ہے کہ سارا کفر اور سارا شرک ناپاکی ہے، گندگی ہے، اور اسلام پاکیزگی ہے. بلکہ اللہ تو اسلام کو اپنا رنگ کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتے سورہ بقرہ آیت 138 کے اوپر صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے. اللہ بتاؤ تو صحیح، اللہ کے رنگ سے بہتر بھی کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ عجیب بات ہے قرآن کی. کیا اسلام رنگ روپوں میں بسا کرتا ہے؟ اسلام رنگ روپ کا نام نہیں ہے. اسلام تو دھڑکتی زندگی کا نام ہے، پاکیزہ زندگی کا نام ہے. دلیل اس کی حدیث شریف کے اندر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے موضع الصلاۃ من الدین، کہ نماز دین کے اندر ایسا مقام رکھتی ہے کہ موضع الراس فی الجسد، جیسے انسان کے جسم میں سر مقام رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک نماز کی مثال سر کی دی اور پورے اسلام کی مثال جسم کی دی. کیا مطلب؟ یعنی اسلام ایک زندگی کا نام ہے. چلو اس کو رنگ ہی مان لیا جائے. تو اہل علم حضرات علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ اسلام کو اگر رنگ مانا جائے تو اسلام ایک ایسا رنگ ہے جس زندگی پر چڑھتا ہے. جیسے دنیا کے اندر رنگ کپڑوں پر چڑھتے ہیں، تو جب وہ رنگ کپڑے پر چڑھ گیا، اچھی کوالٹی کا اگر کلر ہوگا، رنگ ہوگا، تو میں نے آپ نے گلی کوچوں میں دیکھا ہوگا کہ چتڑا کپڑا ہو جاتا ہے، دھاگا وہ کپڑا ہو جاتا ہے، مگر اس کپڑے سے اس دھاگے سے اس کا رنگ جدا نہیں ہوتا. اسلام کا رنگ جب حقیقی معنی میں کسی پر چڑھ جاتا ہے تو بڑی چٹان اس کے سینے پر رکھ دی جاتی ہے، رات میں اس پہ کوڑے برسائے جاتے ہیں. ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ اسلام چھوڑ دے. اللہ کی قسم اس زبان سے سوائے احد کی دوسری بات سننے کو نہیں ملتی ہے. یہ اسلام کا رنگ چڑھنا ہے کہ کمرے کے اندر قید کر دیا گیا، پیچھے موت رکھی ہے، اندر زندگی کا سامان رکھا ہے، شراب،
کباب، شباب، شراب بھی رکھی عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شراب بھی رکھی ہے، وہ کباب خنزیر کا گوشت اور شباب برہنہ عورت، کہ ظالم سوچنے لگا پی لیا ہوگا شراب، کھا لیا ہوگا گوشت، کر لیا ہوگا زنا، لیکن جب باہر نکلے ہیں تو وہ عورت جو ساتھ میں رکھی گئی تھی، باہر نکلتے پہلا جملہ اس کا یہ تھا کہ جس مذہب کا وہ ماننے والا ہے میں اس کو قبول کرتی ہوں، اسلام کو قبول کیا۔ اسلام ایسا رنگ ہے کہ نہ وہ لالچ سے انسان سے دور ہوتا ہے، اسلام ایسا رنگ ہے جب صحیح معنوں میں چڑھتا ہے تو کسی خوف میں بھی دور نہیں ہوتا، نہ لالچ دور کر سکتا ہے نہ خوف دور کر سکتا ہے۔ اسلام ایسا پاکیزہ رنگ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اسلام کا رنگ سب سے پہلے جس زمین کے اوپر پھیرا ہے وہ ہماری سرزمین ہندوستان ہے۔ ایک نہیں 10ویں روایت ہے نزل آدم فی الہند، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہندوستان میں اتارا، تو سب سے پہلے اسلام کا رنگ ہندوستان میں اترا۔ دنیا کے ہر خطے سے اسلام کا رنگ چھوٹ سکتا ہے، ہٹ سکتا ہے، نکل سکتا ہے، مگر سرزمین ہندوستان سے اسلام کا رنگ نہیں نکل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ترتیب تھی، نبی آتے دعوت آتی دین آتا، نبی جاتے دعوت جاتی دین جاتا، خلاصہ ایک نکلا دعوت ہوگی تو دین باقی ہوگا، چاہے نبی ہو چاہے نبی نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کے کام کے لیے ہندوستان کو صرف قبول نہیں کیا، اس کا مرکز ہندوستان میں بنا کر دیا۔ سن 2010 کے اندر حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط نظام الدین میں آیا، اور پرانوں کے بیچ میں اس خط کو پڑھ کر سنایا گیا، جس کی چند تحریروں میں لکھا ہوا تھا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کا بچہ استغفار کرے، وجہ صرف یہ ہے جو کام اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو دیا تھا، اللہ نے میراث بنا کر وہ کام ہندوستان والوں کو دے دیا۔ بلند شہر میں اجتماع ہوا، ہمارے اورنگ آباد کے اجتماع کے بعد الحمدللہ سالانہ چلے میں گئے تھے تو جانے کا موقع مل گیا۔ اس اجتماع گاہ کے اندر حضرت جی کا آخری بیان ہوا، تشکیل سے پہلے عربی آدمی کھڑا ہوا جس نے چند جملے ایسے کہے کہ مولانا شوکت صاحب بھی تھے، اس کی ترجمانی بعد میں انہوں نے کی تھی۔ چند جملے تھے جس میں کہ ایک جملہ یہ تھا، ہندوستان والوں، میں عربی آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے میرا تعلق، تم ہندوستانیوں کے سامنے دامن پھیلا کر بھیک مانگتا ہے، نبی کی جو میراث ہم کو ملی تھی ہم نے قدر نہیں کی، اللہ نے تم کو دے دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ملک آؤ، ہمارے وطن عرب آؤ اور یہ میراث ہم میں تقسیم کرو۔ تو اللہ نے کام دیا۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اس ہندوستان کے اوپر جب نظر ڈال رہے ہیں اور محنتوں میں اپنے آپ کو لگا رہے ہیں تو جذبے میں جوش میں آ کر ایک جملہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ لوگوں وہ دن قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کی برکت سے ہندوستان کے ایک بچے کو اسلام کی ہدایت سے نواز دے گا۔ تو لوگ کہیں گے، میں آپ تو بے شک کہہ رہے، لیکن لوگ کہیں گے کہ وہ تبلیغ والے تھے انہوں نے کہہ دیا ایسا، تبلیغ والے تھے انہوں نے ایسا کہہ دیا، تو بھائی ٹھیک ہے، ہر مسلک کا آدمی، ہر مکتب فکر کا آدمی، اس کی بخاری کی سند سیدھے جا کر اگر کہیں ملتی ہے تو وہ حضرت شاہ صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے رحمت اللہ علیہ، کیونکہ یہ واحد آدمی ہے جو آج سے 280 سال پہلے، آج کی تاریخ سے 280 سال پہلے ہندوستان سے حج کی نیت سے مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں سے مدینہ آئے اور ابو طاہر مدنی کے سامنے زانو تلمذ ہو کر کے بیٹھے اور حضرت سے بخاری کا درس لیا، اور اس بخاری کے علم کو سب سے پہلے ہندوستان میں لانے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ ہر مکتب فکر کے علماء کی سند بخاری کی وہ شاہ صاحب تک پہنچتی ہے، اور کتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، خود کہا کرتے تھے لوگوں میں تو اللہ کے رسول کے صحابی کا تابعی ہوں۔ ابھی کی بات ہے اور اپنے آپ کو تابعی کہہ رہے ہیں، صحابی کا ساتھی کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں، ہم اصل میں ترجمہ ناقص کر دیتے ہیں۔ صحابی کہتے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ایمان کی حالت پر اس کا انتقال ہوا۔ نہیں، یہ تاریخ مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ بتاتی بعض صحابہ وہ بھی تھے جو نابینا تھے، انہوں نے تو حضور کو دیکھا ہی تھی۔ صحابی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے ایمان کی حالت میں تھوڑی دیر ہمارے نبی کی صحبت پالی ہو، اس کو کہتے صحابی، اور انتقال بھی اس کا اسلام پر ہوا ہو۔
اور تابعی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے صحابی کی صحبت پائی ہو اور کسی چیز میں اس کا اتباع کر لیا ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تابعی ہوں۔ کیوں؟ قصہ یہ پیش آیا، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جس کے علوم علماء کے لیے مسند ہے، ٹیک کا سامان ہے، اتنے بڑے عالم دین ہیں، وہ اپنے درس میں کہا کرتے تھے، جو تحریری شکل میں کتابوں میں موجود ہے، کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے، ایک سانپ کا پلہ آ گیا، سانپ کا بچہ آیا، تو شاہ صاحب نے اس پر چاقو سے وار کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، اٹھا کر باہر پھینکا، اور رات گزر رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی تو 2 لوگ سامنے تھے، لباس سے لگ رہا تھا کہ حکومت کے لوگ ہیں، تو انہوں نے آ کر کہا شاہ صاحب آپ کو بادشاہ سلامت بلاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا اتنی رات میں؟ کہا کہ آپ چلیں تو معلوم پڑے۔ لہذا شاہ صاحب ان کے ساتھ نکلے اور کہا کہ حضرت گزارش ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، لہذا آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ وہ چلتے چلتے ایک جگہ پر جا کر ٹھہرے، اس کے بعد کہا آنکھوں سے پٹی کھولے، تو آنکھوں سے پٹی کھولا، ایک بڑا غار ہے سامنے، اس کا غار کا منہ ہے، کہ اندر چلے۔ شاہ صاحب کہتے جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو میں نے دیکھا جیسے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں اور بادشاہ اس پر بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بھائی یہی منظر وہ غار کے اندر تھا کہ سارا مجمع جمع ہے، تخت بچا ہے اور بادشاہ سلامت جلوہ افروز ہے، سامنے ایک لاش رکھی ہوئی ہے اور ایک عورت اور ایک آدمی اس پر آنسو بہا رہے ہیں۔ جیسے شاہ صاحب اندر گئے، ان دونوں عورت اور آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہی ہمارے بچے کا قاتل ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیکھ کر کے چونک گئے کہ زندگی میں مکھی نہیں ماری بھائی، اس کے بچے کو کون مارے؟ اور سانپ کا مارنا تو شریعت اسلامیہ کے اندر کبھی کبھار مواقع ایسے آ جاتے کہ واجب ہو جاتا، جماعت چل رہی ہو، 10,000 کا مجمع ہو، امام صاحب کے سامنے سانپ آ جائے، ان پر واجب ہے کہ نماز توڑ کر سانپ کو مارے، تو ایسے مواقع آ جاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جہاں سنا کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو انہوں نے مارا ہے، تو بادشاہ وقت نے کہا شاہ صاحب کیا آپ اپنا جرم قبول کرتے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے انکار کر دیا کہ میں نے اور ان کے بچے کو میں کیوں کر ماروں؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا شاہ صاحب ابھی آپ جس مجمع میں موجود ہے یہ جناتوں کا مجمع ہے، اور یہ والدین شکایت یہ کر رہے ہیں کہ ان کے بچے کو آپ نے مارا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت میں نے ان کے بچوں کو نہیں مارا۔ تو ماں باپ سے پوچھا گیا کیا تم جھوٹ کہتے ہو؟ تو ماں باپ نے کہا نہ بادشاہ سلامت، رات کی ایک پہر کے اندر ہمارا معصوم بچہ ان کے گھر میں کھیل رہا تھا، انہوں نے اس کو چاقو سے قتل کر دیا۔ تو شاہ صاحب پورا ماجرا سمجھ گئے، تو کہا شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے سانپ کے پلے کو مارا ہے، سانپ کے بچے کو مارا ہے، ان کے بچے کو نہیں مارا۔ لیکن کہا کہ نہیں، آپ نے قصدن نہ صحیح، بھول کر ہی صحیح، ایک جان کو مارا ہے، لہذا قصاص آپ پر واجب ہے۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پر تو گھبراہٹ تاری انہیں یقینی تھی جنات قصاص لیں گے۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی مدد دی کہ زبان پہ ایک حدیث جاری ہو گئی، اور حدیث تھی من تزیہ بغیر زیہ فقتل فدمہ فحدر، کہ آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت حضرت نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر جن اپنی شکل چینج کر کر کسی اور شکل میں مسلمان کے سامنے آ جائے اور مسلمان اس شکل کے اندر اس کو قتل کر دے تو اس مسلمان کے اوپر قصاص واجب نہیں ہوگا۔ بادشاہ کہنے لگے اس حدیث پر کوئی گواہ، کوئی سند، کوئی دلیل؟ تو شاہ صاحب کہنے لگے میرے پاس موجود نہیں، لیکن ایک پیچھے سے کراہتی ہوئی آواز آئی اور آواز میں کوئی کہہ رہا تھا بادشاہ اس کی بات مان لے، کیونکہ لیلۃ العقبہ میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنات بیعت لے رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہتے ہوئے میں خود سن رہا تھا۔ تو آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ سفید ریش، سفید لباس، ایک اللہ کا بندہ جنات صحابی کھڑا ہوا تھا۔ بس شاہ صاحب نے اس کو دیکھا اور ان کی اس حدیث میں اتباع کر لی، لہٰذا آپ تابعی ہو گئے۔ اتنا بڑا آدمی جس نے ہندوستان میں آ کر قدم رکھ کر عربی زبان سے سب سے پہلے قرآن فارسی زبان میں منتقل کر دیا اور امت کے لیے آسانی پیدا کر دی، وہ شاہ صاحب ہے۔ ان کی کتاب ہے التفہیمات الالہیہ، اس کے اندر وہ رقم تراز ہے کہ لوگوں جب ہندوستان کے اندر تم دیکھو
کہ باطل دندنا رہا ہے تو سمجھ لینا اگلی صبح اسلام کی ہونے والی ہے۔ آپ کا حق کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام غالب ہو کر رہے گا، تو لوگ کہیں گے شاہ صاحب نے اپنے جوش جذبے میں کہہ دیے تو ٹھیک ہے بھائی، مت مان، حضور کی تو مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی مانتے تو مجمع الزوائد کی روایت، حلیۃ الاولیاء کی روایت کہ اللہ کے رسول راہ خدا سے واپس ہو رہے ہیں، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پہلی انٹری بیٹی کے گھر فاطمہ کی کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور فاطمہ دیکھ کر آنسو بہاتی ہے، کہتی ہے ابا جان کیسے آپ کو اللہ کے راستے کی محنتیں تھکا دیتی ہے اور کیسے انسانیت کی فکر آپ کو رلا دیتی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے اور فاطمہ رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے بیٹی فاطمہ کا رونا دیکھ کر کہا میری بیٹی فاطمہ ایک بات سن لے، ان اللہ بعث اباک بامر، جس چیز کو دے کر تیرے باپ کو اللہ نے بھیجا ہے ان کا فیصلہ ہے، میں رہوں نہ رہوں، اللہ تبارک و تعالی اس اسلام کو لا یبقى علی الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ اللہ پاک اس اسلام کو ہر گھر میں داخل کر دیں گے، کوئی لینا چاہے اس کو بھی لینا پڑے گا، کوئی نہ لینا چاہے اس کو بھی لینا پڑے گا۔ تو نبی فرما رہے ہر گھر میں داخل ہوگا، تو کیا ہندوستان کے گھر میں داخل نہیں ہوگا؟ تو پھر 2-4 لوگ رہتے، نہیں بخاری کی روایت رہتی تو مان لیتے تھے، حلیۃ الاولیاء کہاں سے لائے بھائی؟ مسلم کی ہونا تھا، نسائی کی ہونا تھا، ابن ماجہ کی ہونا تھا، ابو داؤد کی ہونا تھا، ترمذی کی ہونا تھا۔ میرے بھائی ایک کام کر، تو حدیث کی مانے مت، قرآن کی مانتا؟ بولے قرآن کی مانتا تو سن، اللہ کہہ رہے سورہ صف آیت 9 کے اوپر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ لوگوں میں نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ہدایت کی کتاب دے کر، دین اسلام دے کر صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ان کا لایا ہوا دین سارے دینوں پر غالب آ جائے، چاہے پھر یہ بات مشرکوں کو بری لگے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام غالب آ کر رہے گا، لیکن اس کی ایک شکل جب تک میں اور آپ پیدا نہیں کریں گے تو اسلام پھر ہندوستان تو دور، گھر بھی دور، ذاتوں کے اوپر بھی غالب نہیں آئے گا۔ ایک کام کرنا پڑے گا، وہ کیا ہے جو صحابہ نے کیا؟ صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام راہ خدا میں چلے پھرے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ جیسے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، ویسے ہی اللہ کے رسول ہم صحابہ ہیں کہ اللہ نے نبی کو بھیجا اور نبی نے دنیا میں ہم کو بھیجا۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آپ کو رسول سمجھ کر، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر راہ خدا میں نکلے۔ اجی ان کو کیا جانے کی ضرورت تھی؟ جن کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بلال تیرے جوتوں کی آہٹ میں نے جنت میں سنا، آگے تو تھا پیچھے میں تھا۔ بلال قیامت کا دن ہوگا، نقل نیچے ڈالی جائے گی اور اس اونٹنی پر مجھے بٹھایا جائے گا جو میری جنت کی سواری ہوگی۔ بلال ہنی اللہ کا یا بلال، اے بلال خوش ہو جا کہ میرے جنت کی اونٹنی کی نقل پکڑ کر جنت میں پہلے تو داخل ہوگا۔ اتنا بڑا صحابی رسول، اور کہاں گیا؟ حبشہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ اور مدینے سے دمشق۔ 48 دن کا سفر ہے اس زمانے کے لحاظ سے، 48 دن کا سفر، اور وہاں پر جا کر کے قبر بناتی۔ کتنا تعلق ہے ہمارے نبی سے، ان کے اسلام لانے کے، ان کے قصے تو روایتوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، فضائل عمل کی تعلیم ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، لیکن ایک بات میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی تھی کہ اکثر صحابہ کے اسلام لانے کی کہانی قرآن روایتوں کے اندر بیان کی گئی ہے، لیکن حضرت بلال مسلمان کیسے ہوئی اس کی کہانی بیان نہیں کی گئی۔ تو تحقیقات سے معلوم پڑا 2 روایتیں ملتی ہے جس نے حضرت بلال کو کلمہ اسلام کا پڑھنے پر مجبور کیا۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ رات کا وقت ہے اور بلال حبشی کو بیماری نے آ کے پکڑا، بخار مکے میں، اور چادر نہیں ہے پاس میں، صرف ناپ سے لے کر گھٹنے تک ایک چادر بندی ہوئی ہے، بخار ہے، سردی کی رات ہے اور کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے۔ بخار میں تو ویسے آدمی رضائیاں کھینچتا ہے، یہاں پر تو اڑنے کا سامان بھی ہے۔ پریشانی اوپر اور یہ بڑی جب ان کے آقا نے لا کر ان کے سامنے جو کی بوریاں رکھی اور یوں کہا بلال رات بھر پیسنا ہے، صبح ہم کو آٹا ملنا چاہیے۔ بخار ہے، سردی ہے، کپڑا پاس میں نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک بھی ستاتی ہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو کسی نے پوچھا اسلام کیسے قبول کیا،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب جو کے اوپر ہاتھ ڈالا تو اس کی ٹھنڈک میرا ہاتھ برداشت نہیں کر سکا. مالک نے کہا تھا رات بھر پیسنا ہے، اگر میں چھوڑ کر سو جاؤں تو میرا مالک مجھے صبح پیٹے گا، بخار دوبالا میرا ہو جائے گا، کیونکہ مارتے ہوئے سیدھے آقا ان کے. تو بلال کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا زندگی کا جس میں وطن بھی یاد آیا، جس میں والدین بھی یاد آئے کہ ماں باپ ایسے موقع پر کتنا بڑا آدمی کی مدد کا سامان بنتے ہیں. تو میں رو رہا تھا، میرے رونے میں ہچکی بن گئی. کسی اللہ کے ولی کو وہ آواز سنائی دی تو وہ چل کر میرے پاس آیا اور آ کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر سمجھ گیا کہ مجھے بخار ہے. واپس چلا گیا. میں نے کہا میرے مولا، ایک امید بندی تھی وہ بھی چلی گئی. کچھ دیر گزری، وہ شخص دوبارہ آیا اور ساتھ میں گرم بکری کے دودھ کا پیالہ لے کر آیا. اس زمانے میں بڑے بڑے بخار اور بیماریوں کا علاج بکری کے دودھ سے کر لیا جاتا تھا. جتنا ہم سنت سے دور ہوئے اتنی بے ڈھنگی بیماریوں سے قریب ہو گئے. اس لیے چھوٹی بڑی بیماریوں میں آدمی عمل تو کرے کہ بکری کا دودھ کا استعمال کرے، سنت نیت کر کے کریں گے. حضرت جی نے بڑی پیاری بات کہی کہ ایک جگہ سے مسجد جانا تھا، قیام ایک گھر پر تھا، تو گھر کے اندر گدھا ٹہل رہا تھا. تو میں نے کہا کہ میں گدھے پر چلتا ہوں. تو لوگ کہنے لگے حضرت گدھے پر؟ تو میں گدھے پر بیٹھا، مسجد جانے لگا، سارے لوگ کہنے لگے ارے حضرت گدھے پر آ گئے، ارے حضرت گدھے پر آ گئے، ارے حضرت گدھے پر آ گئے. تو آپ نے فرمایا افسوس کہ ایک گاڑی کے سامنے میرے نبی کی سنت کی کوئی ویلیو نہیں. تو کبھی کبھار اس کا بھی استعمال کر لے بندہ. تو دودھ کا پیالہ آیا. حضرت بلال کہتے دوا بھی تھی غذا بھی تھی، اس کو پی گئے تو سستی غالب آئی اور سو گئے، آنکھ لگ گئی. کہتے صبح آنکھ کھلی تو میں ڈر رہا تھا، رو رہا تھا کہ اب تو جو پڑے ہوں گے آقا دیکھ کر مارے گا. کہتے میں جب قریب پڑا تو میرے آنسو نہیں تھمتے تھے. کیوں؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ دودھ پلانے والا مجھے سلا کر رات بھر میرے خاطر جو پیستا رہا، آٹا بنا ہوا تھا. پوچھا بلال وہ کون تھا؟ کہ وہی تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم. ایک روایت یہ ملتی، اور دوسری روایت وہ ملتی ہے کہ پہاڑیوں کے بیچ میں مکہ المکرمہ میں حضرت بلال بکریاں چراتے تھے. ابو بکر صدیق اور ہمارے نبی وہاں پر جا کے مشورہ کیا کرتے تھے. تو بلال نظر پڑے، ابو بکر بلاؤ ان کو. بلایا گیا. ہمارے نبی کی عمر آج 45 سال ہے اور ابو بکر صدیق کی عمر 47.5 سال ہے اور بلال حبشی کی عمر 28 سال ہے، نوجوان ہے. بلائے، بلا کر کہا ارے بلال دودھ پلاؤ گے؟ بھوک لگی ہے. کہتے جی میں بکریوں کو چراتا ہوں، چارہ کوئی نہیں، چارہ کچھ ہے نہیں اور بکریوں کو کھانے کچھ ملا نہیں تو اس لیے ان کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں ہے. کہنے لگے جو سب سے زیادہ کمزور بکری ہوں گی وہ لے کر آؤ. تو بلال سوچنے لگے شاید ذبح کر کے کھانے کا ارادہ ہے، مانگ تو دودھ رہے لیکن چلو ٹرائل لیں گے، نبی ہے کون ہے. تو بکری لے کر آئے، سب سے زیادہ خستہ حال وہ لے کر آئے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال حبشی دونوں دیکھ رہے. اللہ کے رسول بکری کی طرف بڑھے اور اپنے دست شفا کو ان کے بکریوں کے تھنوں پر رکھا. ابو بکر صدیق کہتے اور بلال حبشی دونوں کہتے ہم نے دیکھا تھنوں میں دودھ اتنا آ گیا کہ دھونے سے پہلے ٹپک رہا تھا، گر رہا تھا. اللہ کے رسول نے دھوا، خود نوش فرمایا، ابو بکر نے نوش فرمایا. بلال کہتے میں نے بھی پیا. میں ان بکریوں کا دودھ پہلے بھی پیتا تھا مگر ایسا مزہ نہیں ملا جو آج مجھے ملا. کہتے کہ میں دودھ پی رہا تھا، ساتھ میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا. بس اسی وادی میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. تو بلال حبشی کا حضور سے اتنا گہرا تعلق ہے، لیکن 48 دنوں کے سفر کے جتنا لمبا سفر ہے وہاں جا کر کے قبر بنائی. میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن قسطنطنیہ کے اندر آپ نے قبر بنائی. حضرت ابو طلحہ انصاری بحر روم میں قبر بنا لی. حضرت ابو لبابہ عراق میں قبر بنائی. عقبہ ابن نافع الجزائر میں قبر بن گئی. عبداللہ ابن عباس طائف میں قبر بن گئی. عبد الرحمن بن عباس یمبو میں قبر بنی. عبید بن عباس اردن میں قبر بنی. معبد بن عباس ملک شام میں قبر بنی. حضرت قسم ان کی قبر سمرقند میں بنی. 9 بیٹے تھے حضرت عباس کے، ایک بھی مدینے میں دفن نہیں، سب باہر دفن ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ 10 یا 12 ہزار قبریں مکہ اور مدینہ، باقی کہاں چلے گئے؟ تو آسان حساب ہے، 36,000
اردن میں ہے، 7,000 ترکی میں ہے، 7,000 ایجپٹ مصر میں ہے، 700 ترکی میں ہے، 75 افغانستان میں ہے، اور 70 استنبول میں ہے، 40 رشیا میں ہے، اور 15 حبشہ میں ہے، اور اسی کے ساتھ 5 بول پڑوس کے ملک میں ہے، اور 5 سوڈان میں ہے، اور 8 چائنا میں ہے، اور الحمدللہ 25 ہمارے ہندوستان میں ہے. لسٹ میرے پاس ہے، 25 ہمارے ہندوستان کے اندر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر، ان کے دین کے لیے ایسے چلے، ایسے پھرے کہ رسول کے رسول بن کر تب جا کر دنیا کے اندر دین غالب ہوا ہے. اس لیے ہم سب یہ نیت یا عزم کریں کہ ہم بھی اپنی قبر صحابہ کی طرح دنیا میں بنائیں گے. نہیں ہو بہت مشکل ہے. بولے بھائی ارے اللہ کے رسول خود جہاد کر رہے، میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، لیکن راہ خدا سے جانے سے پیچھے نہ ہٹو. یہ تمنا ہمارے نبی کی ہے. وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہمارے اس مرکز کے اندر مغرب کے بیان کے بعد ایک خط پڑھا گیا تھا جو فیجی کے امیر صاحب نے بھجوایا تھا، اور خط کا موضوع کچھ یہ تھا کہ جماعت کے امیر صاحب نے، وہاں کے فیجی کے امیر صاحب نے رات میں خواب دیکھا. یہ فیجی ہندوستان کی اولاد ہے. ہندوستان میں آج سے 200 سال پہلے وہ جب لاک ڈاؤن کے اندر ہماری جماعت وہاں پھنس گئی تو ہمارے پڑوس کے اندر ایک فیجی کے شخص آ گئے، بزرگ آدمی تھے. اور تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اردو میں بات کر رہے ہیں، آپ تو فیجی کے. کہنے لگے ہم اصلاً ہندوستانی لوگ ہیں. تو میں نے ان سے داستان پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری داستان یہ ہے کہ انگریزوں نے فیجی میں اس بہانے سے کہ وہاں پر تمہاری مزدوری بہت زیادہ ہوگی تو 2 بڑی بڑی کشتیاں بھر کر ہندوستان سے لوگوں کو اٹھا کر کے وہ لے کر گئے. تو ایک کشتی پانی میں غرق ہو گئی، ان کے مقدر میں فیجی نہیں تھا، اور دوسری کشتی فیجی پہنچی. جب فیجی وہ کشتی پہنچی تو وہاں پر مسلمان اترے ہیں، اور اتر کر کے وہاں پر ان لوگوں نے اپنی زبان کو باقی رکھا، اپنے کلچر کو باقی رکھا، محنت مزدوری کرتے تھے، تھکتے تھے، روتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے. بالآخر جب ان کو وہاں پر آزادی ملی تو وہ وہیں پر بس کر رہ گئے. تو ہندوستان کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بڑا کام ہوتا ہے ہندوستان میں. فیجی کی جو جماعتیں جاتی ہیں تو ان سے کارگزاری لو تو معلوم پڑتا. تو وہاں کا خط آیا تھا، وہ خط میں لکھا ہوا تھا کہ امیر صاحب نے خواب دیکھا ایک خوبصورت نوجوان اسلام کا جھنڈا لے کر آگے جا رہا ہے اور پورا قافلہ اس کے پیچھے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے سب کے سب جنتی ہیں اور جنت میں جا رہے ہیں. کہنے لگے یہ قافلے کا سالار کون ہے؟ کہنے لگے تم نہیں جانتے اس کو کون ہے؟ کہنے لگے ہم نہیں جانتے یہ کون ہے. کہنے لگے یہ ہندوستان امراوتی محلے کا شہید محمد انیس ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں جب مرنے کے جذبے کے ساتھ ان راہوں میں پھرتا ہے تو وہ صرف جنت کا حقدار نہیں بنتا، بلکہ پہلی بات تو راہ خدا میں مرنے والا مرتا ہی نہیں، ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں ایمان اور اعمال والی صفات کے ساتھ زندہ رہتا ہے، وہ کبھی مرتا ہی نہیں. اللہ خود فرماتے لا تقتلوا، لوگوں تم گمان بھی مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو راہ خدا میں مر گئے یا مارے گئے کہ وہ مر چکے ہوں گے. گمان بھی مت کرنا، اللہ نے منع کر دیا. تو اللہ کے راستے میں جب تک، رات میں ایک بات آئی تھی، جب تک میرا آپ کا مزاج اللہ کے راستے میں جان دینے کا نہیں ہوگا تب تک اللہ اسلام کو دنیا پر غالب نہیں کرے گا. اس لیے یہ جذبہ ہمارا بننا چاہیے. شب گزاری کے اندر جو عصر سے لے کر اشراق تک ہم وقت فارغ کر رہے ہیں، کم سے کم اتنے وقت میں ہر ہفتے ہماری فکر یہ بنے کہ اس ہفتے تو راہ خدا میں جان دینے کی کریں گے فکر. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آئندہ ہفتے کون کون جماعت بنا کر لائے گا بتائیں؟ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ. اور بتائیں، اور ارادے کریں، اور ارادے کریں، اور ارادے کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان
یا حنان یا منان، اے اللہ بچوں کا کھیل وقتی ہوتا ہے، کھیلتے ہیں پھر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے اس کام کو کام بناؤ گے تو کام بنے گا، کھیل بناؤ گے تو کھیل بنے گا۔ پیارے اللہ کھیل ایک وقتی طور پر دل کے چین سکون کا سامان ہوتا ہے، اس کے بعد کھیل اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے اللہ ہم نے بڑی محنتیں کی ہے، جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا۔ ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ہے پیارے اللہ کہ یہ اجتماع ہمارے لیے کھیل بن کر نہ رہ جائے۔ اے اللہ ان اجتماع سے جو مقصود جو مطلوب ہوتا ہے اے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے نام پر گھروں کو چھوڑ کر کئی مہینوں سے اس راہ میں ہم پھر رہے تھے، چل رہے تھے، اور آپ کے اے اللہ آپ کے بندوں کی خاطر، ان کے ایمان عمل کے خاطر محنت فکر کر رہے تھے، اور ایک بڑا اجتماع ان کا کر دیا۔ پیارے اللہ آپ کے نام پر گھر چھوڑ کر رہے، پیارے اللہ اس کے بعد بھی ہم کو ہدایت کا سامان نہ ملے، مولا پھر کھیل ہی رہا۔ پیارے اللہ اس کے بعد بھی پھر آپ کا تعلق نہ ملے، یہ پھر بھی کھیل ہی رہا۔ اس کے بعد بھی امت کا درد، امت کی فکر، امت کا غم نہ ملے، یہ کھیل ہی رہا۔ پیارے اللہ ہمارے اتنے بڑے اجتماع کو کھیل مت بندی کیجیے۔ اے اللہ کتنی جماعتیں نکلنے کے عزم ارادے تھے، اکثر جماعتیں رکی ہوئی ہے، کچھ نکل بھی گئی ہے۔ پیارے اللہ اگر وہ جماعتیں رکی رہ گئی تو ڈر ہے مولا کہیں ہمارا اجتماع کھیل نہ بنا ہو۔ اے اللہ کچھ ایسا کر دیجئے کہ آپ کی راہ میں وہ جماعتیں نکل جائے، اس کا فیصلہ فرما دیجئے۔ ہر دل ہر قلب آپ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، آپ جدھر چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ پیارے اللہ آپ کی دین کے خاطر اور آپ کے دین کی محنت کے خاطر ان کو آپ کے دین کی طرف پھیر دیجئے۔ اور پیارے اللہ ہم بھی بڑے محتاج ہیں، اے اللہ اسی لیے تو گھر کو چھوڑ کر رات آپ کے گھر میں گزاری ہے مولا، اسی محتاجگی میں کہ آپ کی جانب سے کچھ ہم کو بھی مل جائے گا۔ پیارے اللہ ہماری سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت وہ آپ کی جانب سے ملنے والی ہدایت ہے، وہ سب سے بڑی ملنے والی چیز آپ کی جانب سے مغفرت ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت بھی نصیب فرمائیے، ہمیں مغفرت بھی نصیب فرمائیے۔ اور پیارے اللہ جیسے آپ نے اس کام کی حقانیت کو صحابہ کے قلوب پر منشا فرمائی تھی اور ان کے سامنے واضح فرما دی تھی، اے اللہ ایسے ہی اس کام کی حقیقت کو ہمارے سامنے واضح فرما دیجئے، ہمارے دلوں پر واضح فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اتنے زمانے سے کام کر رہے ہیں مگر مصیبت یہ ہے آج تک یقین نہیں بن سکا کہ یہ کام نبیوں والا کام ہے۔ پیارے اللہ حضرت تو فرماتے تھے جس کا یقین یہ نہ بنے کہ یہ کام نبی والا کام ہے وہ تو اس کام کا منافق ہے۔ پیارے اللہ ایسے نفاق سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پیارے اللہ صحابہ کی کیا بتائے، تابعین کی کیا بتائے، ارے مرکز نظام الدین کے اندر ہی کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں، جو نظام الدین کے مشوروں سے اپنی زندگیاں لگا چکے ہیں، اپنے مالوں کو لٹا چکے ہیں۔ پیارے اللہ اس کا کوئی خیر، اس کا کوئی ذرہ ہم کو بھی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری زندگی آپ کے دین کے کام پر نہ آئی تو کچھ بھی کام میں نہ آئی، اے اللہ ہماری زندگی آپ کے دین پر لگے، اس کا فیصلہ فرما دیجئے۔ کتنوں کو آپ نے قبول کر لیا، ہم کو بھی قبول فرما دیجئے، کیونکہ مولا جب آپ محروم کرتے ہیں تو ہزاروں برس کے سجدے بھی انسان کو شیطانی بناتے ہیں۔ پیارے اللہ جب آپ محروم کرتے ہیں تو لکھنے والے قرآن کی وحی جو صحابی ہوتے ہیں آپ ان کو بھی دوبارہ کافر بنا دیتے ہیں۔ پیارے اللہ جب آپ محروم کرنے پر آتے ہیں تو شیخ بنے ہیں ہزاروں مریدوں کے، ارے جمعہ میں جس لاٹھی پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہیں جب آپ محروم کرنے آتے ہیں تو اسی لاٹھی سے خنزیروں کو چرواتے ہیں۔ پیارے اللہ پیارے اللہ ہمیں اپنے ایمان کا، ہمیں اپنے اسلام کا کوئی دعویٰ نہیں ہے مگر جتنا بھی ہے ہم بھیک مانگتے ہیں مولا کہ محرومی سے بچا لیجئے، محرومی سے بچا لیجئے، محرومی سے بچا لیجئے، کیونکہ مولا اتنا بڑا اجتماع ہوا، کتنے ایسے مسلمان تھے مولا ان کے قدم اس اجتماع گاہ میں بھی نہ پڑ سکے۔ پیارے اللہ ہم تو مدنی محنت کو جمع کر چکے تھے، ایسا ماحول قائم کر دیا تھا
جیسے کہ مدینے کا ماحول ہوا ہے کہ دین سیکھنے کی غرض لوگ بڑے دور دور سے آئے تھے، پیارے اللہ مدینے کا یہ ماحول بنا تھا، بندہ قدم بھی رکھتا ہدایت پا لیا کرتا۔ پیارے اللہ ہماری اجتماع کا ماحول ہم نے اپنی کوشش اور فکروں سے ایسا کر دیا تھا کہ بندہ قدم بھی رکھتا ہدایت پا لیتا، لیکن مولا وار محرومی، کتنے لوگ ایسے بھی ہوئے مولا کہ جن کا قدم اس زمین پر نہ پڑ سکا۔ پیارے اللہ ہم ان کی طرف سے بھی معافی چاہتے ہیں، ہم ان کی طرف سے بھی معافی چاہتے ہیں۔ پیارے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اور پیارے اللہ حضرت شیخ نے ایک بات فضائل صدقات میں لکھ کر بڑی فکر کے اندر ہم کو ڈالا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارے مگر کفر پر مر جائے۔ ایسا بدتر بننے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، کیونکہ مولا سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہماری موت پر کلمہ ہے مولا۔ پیارے اللہ ہم بھی کو مانگتے ہیں، ہمارے تمام چھوٹے بڑے مسائل کو حل فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ ہی جانتے ہیں اس مجمع میں کون کس دکھ کا مارا ہے۔ پیارے اللہ آپ ہی جانتے ہیں کتنے لوگ ایسے جن کو رات بھی سونے نہیں دیتی ہے، نہ جانے کون سی بے چینی بے قراری پریشانی ان کو ستاتی ہے۔ پیارے اللہ اپنے کرم سے ہر دکھ درد ختم فرما دیجئے، ہر پریشانی سے آزاد فرما دیجئے۔ اور پیارے اللہ ابھی اس وقت کا ہمارا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ مولا جو سینوں کے اندر قرآن بسا کرتا ہے مولا وہ معصوم لڑکیاں بھی ہوا کرتی ہے۔ پیارے اللہ ان سینوں پر کافر دندنا رہے ہیں، ہماری معصوم بچیاں مولا غیروں کے حوالے ہو رہی ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے مولا کہ کچھ کرنا تو دور کی بات، ہم تو ان کے لیے دعائیں بھی نہیں کر رہے۔ پیارے اللہ یہ ہمارا بڑا گھنونا پاپ ہے، آپ معاف فرما دیجیے، آپ معاف فرما دیجیے۔ مولا وہ بڑی معصوم بچیاں ہیں، انہوں نے بھی پوری طرح دنیا تک نہیں دیکھی۔ اے اللہ ہماری بھی کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں، پیارے اللہ ان بچیوں پر رحم فرما لیجیے، ان بچیوں پر رحم فرما لیجیے۔ ہم وہی تو کہہ رہے ہیں مولا کہ محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ پیارے اللہ اسلامی تاریخ گواہ ہے جب آپ کے نبی کا وصال ہوا تو مرد مرتد ہوئے تھے، کوئی عورت اسلام سے نہیں پھری تھی۔ اور کیا دن دیکھنے ملا، مرد تو اپنی جگہ قائم ہے لیکن اسلام سے عورتیں مرتد ہو رہی ہے۔ پیارے اللہ امت کے اوپر ارتداد کے دروازے کو بند فرما دیجیے۔ اے اللہ ارتداد کے اس دروازے کو امت پر بند فرما دیجیے۔ مولا اس وقت بھی لوگوں کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، انہیں کیا خبر، ارے دل تو ان کا دکھ رہا ہے جن کی بیٹی غیروں کے ساتھ بھاگی ہے۔ پیارے اللہ اس جیسا درد ہمارے سینوں کو بھی نصیب فرمائیے تاکہ کچھ محنت کچھ فکر ہم بھی کر جائے۔ مستورات کی جماعتوں کی خروج مولا آسان کر دیجیے۔ کیا آپ نے اس سینے پر الہام کیا کہ اعلان ہو گیا اب تو کنواری لڑکی بھی عشرے میں جا سکتی ہے۔ پیارے اللہ ہمارے اس حضرت کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے اس تیرے بندے کی حفاظت فرمانے کا اعلان فرما دیجیے۔ پیارے اللہ حضرت مولانا صاحب کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ ہمارا یقین ہے اس آدمی کو آپ نے الہامی دل نصیب فرمایا ہے، اس آدمی کو آپ نے الہامی آنکھ نصیب فرمائی ہے۔ پیارے اللہ انہی دل کی بات سے، انہی آنکھوں کی چمک سے آپ نے ہمیں بڑے قیمتی امیر بھی عطا کیے ہیں۔ پیارے اللہ ہمیں بھی قدر کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اور یا اللہ اس مجمع جتنا بیٹھا ہوا ہے جس کا جو دکھ جو پریشانی آپ عافیت کے ساتھ حل فرما دیجیے۔ اور یا اللہ ہم سب کی اچانک کی موت سے، حادثے کی موت سے حفاظت فرمانے کا اعلان فرما دیجیے۔ پیارے اللہ دکھوں کی موت سے، بیماریوں کی موت سے، تڑپنے کی موت سے، لوگ رحم کھا جائے ایسی بری موتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ جل کر، کٹ کر، ڈوب کر، لٹک کر، کچھ کھا کر مر جانے سے، اچانک آنے والی موت سے، حادثے والی موت سے، ایکسیڈنٹ والی موت سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ پیارے اللہ ایسی موتوں سے اور ایسے حالات سے حفاظت فرمائیے جو ہم کو سوسائڈ کی طرف لے کر چلے جائے۔ اے اللہ ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرمائیے جو ہمیں سوسائڈ کی طرف لے کر جائے، کیونکہ مولا ایسے حالت کب
کہاں کس کے بن جائے کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مولا مفتی صاحب، مولوی صاحب، حافظ صاحب بھی کتنے موقع ایسے ہوتے کہہ دیتے ہیں اب تو خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ پیارے اللہ ایسے حالات سے ہماری مکمل حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ زندگی کا بہترین زمانہ بڑھاپے کا زمانہ کر دیجئے، بہترین عمل آخری عمل کر دیجئے، بہترین رات قبر والی رات کر دیجئے، بہترین دن آپ سے ملاقات والا دن کر دیجئے، بہترین لمحہ آپ کے حبیب کے ہاتھوں کوثر پینے کا کر دیجئے، اور بہترین ٹھکانہ آپ کے حبیب کے پڑوس جنت الفردوس میں ہم سب کے لیے طے کر دیجئے۔ اور یا اللہ آخر میں دو چیزوں کا سوال ہے، انکار مت کرنا، دے دینا۔ اللہ پہلی چیز تو یہ ہے ہم میں سے جب بھی جس کا بھی انتقال کا وقت ہو، ایک طرف ملک الموت روح کھینچ رہی ہو اور دوسری طرف زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری اور آخری چیز بولا، اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جس کا جو رشتہ دار انتقال کر کے دنیا سے جا چکا ہے، ہم بھیک مانگتے ہیں ان کی بخشش فرما دیجئے۔ اور یا اللہ ہمارے سب سے پہلے اور سب سے بڑے رشتہ دار حقیقی معنی میں اے اللہ مشرکہ حضرت تھے، پیارے اللہ ان کی قبر کو نور کا باغ بنا دیجئے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجئے۔ ساتھ ہی روح بھائی ہے ان کی قبر کو بھی نور کا باغ بنا دیجئے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجئے۔ اور ہمارے کام کے جتنے پرانے بزرگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں سب کی قبر کو نور کا باغ بنا دیجئے۔ اور خصوصاً مولا اس مجمع میں جتنے رشتہ دار جس کا جو انتقال کر کے گیا ہے سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیجئے، سب کے بخشش کا انتظام فرما دیجئے۔ جو کچھ مانگا اپنے شان کرم سے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے، ان کے وسیلے سے، ان کی برکات سے قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ علی النبی الامی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔